بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کا دن ایک امپورٹنٹ دن ہے کیونکہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ فرسٹ ایئر کے پیٹرن پر مشتمل ہے کہ ہم نے فرسٹ ایئر کے پیپر کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، میں کئی بار آپ لوگوں کو بتا بھی چکا ہوں، آپ کو اساتذہ کرام نے بھی بتایا ہوگا، چونکہ آپ میٹرک سے جب فرسٹ ایئر میں آتے ہیں تو بہت کچھ آپ لوگوں نے سیکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میٹرک کی ریکوائرمنٹس جو تھیں وہ فرسٹ ایئر میں بھی وہی ہیں یا کچھ تبدیل ہوتی ہیں۔ یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدلتا ہے، انسان کی ایج کے جیسے ریکوائرمنٹس بدلتی ہیں ویسے ہی ہماری ایجوکیشنل ریکوائرمنٹس بھی ہر کلاس میں بدلتے چلی جاتی ہیں، اور ایجوکیشن منسٹری کے حوالے سے جو ہمارے اسکیجول بنائے جاتے ہیں وہ یقیناً ہمارے ایج کے مطابق ہوتے ہیں اور ہمارے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آنے والے وقت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ 11ویں جماعت فرسٹ ایئر کے پیپر پیٹرن پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پیپر کو حل کیسے کرنا ہے، اور یقیناً جو ہی آپ کالج کے کلاس روم میں آتے ہیں پہلے ہی دن سے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے سوال کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، ہمارے سوال کی لینتھ کتنا ہوگی، ہمارے سوال کے اندر جو مٹیریل آپ لوگ پرووائڈ کریں گے وہ کتنا ہوگا، اور اگر حوالہ جاتی مواد اس میں ایڈ کرنا ہوگا یعنی اضافی حوالے دینا ہوں گے اگر ہم کو، تو وہ کیسے اور کس نوعیت کے ہوں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلی بات جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے وہ ہے کہ ہر سوال کا جواب جو آپ کی آنسر شیٹ کے اوپر آپ کریں گے، یعنی میں آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، آپ کے فائنل ایگزام کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہر سوال کا جواب آپ نے نئے صفحے سے کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے نا ایک سوال کو حل کرتے ہوئے آئیں، آپ نے اس صفحے کو 75% اس کے اوپر حل کر لیا ہے، جواب لکھ لیا ہے، اگر 75% ہی آپ کا جواب تھا تو نیچے جو 4-5 لائنیں بچ رہی ہیں آپ نے وہاں سے سوال کو سٹارٹ نہیں کرنا۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو آپ کی آنسر شیٹ ہوتی ہے، آنسر شیٹ کے اوپر جہاں سے آپ نے جواب کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے وہ تقریباً آدھا صفحہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر سے جو ایک جگہ بنتی ہے وہ اس کو پھاڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے نیچے جو ہے نا آپ نے جواب کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلا سوال جو حل کرنا ہے آنسر شیٹ کے اوپر وہ اپنے سوال نمبر 5 کو رکھنا ہے۔ سوال نمبر 5 11ویں کلاس میں سوال نمبر 5 کو رکھنا ہے، اور وہ ناظم کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ناظم کے خلاصے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لکھا ناظم کا عنوان، اور اس کے سامنے آپ نے لکھنا ہے ناظم کا جو بھی عنوان ہوگا، اس کے بعد اس کے نیچے والی لائن کو آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے، نیچے والی لائن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد شاعر کا نام لکھنا ہے، پھر رابطہ کی علامت لگانی ہے، اور اس کے سامنے ہی شاعر کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھو، اگر یہ لائن چھوڑنا بنتا ہو تو چھوڑیں، ورنہ پھر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں، اور جو خلاصہ ہوگا وہ 8 سے 10 لائنوں کا ہوگا، اور جو صفحہ تھا آپ کا، جو ہاف صفحہ آپ کو آدھا صفحہ پرووائڈ کیا گیا تھا وہ بھی تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے 8 سے 10 سطور 8 سے 10 لائنوں کے اوپر یہ خلاصہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے تلخیص کرنی ہے، کیونکہ یہ بڑے میتھمیٹیکلی کویسچن ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو اچھے سے اٹیمپٹ کرتے ہیں تو یاد رکھیے ایسے کویسچن چیک کرنے والے کے ذہن کو جو ہے نا آپ کے لیے بہت اچھا بنا دیتے ہیں، کہ وہ آپ کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے کہ بچے کو پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ آتا ہے، صاف پیپر کر رہا ہے۔ اور میں ابتدا میں ہی آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں، آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے پیپر کو چیک کرنے والے بندے کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ جتنا صاف پیپر کریں گے، جتنا زیادہ جو ہے نا آپ انک ریموور کا استعمال نہیں کریں گے، آپ نے انک ریموور بالکل استعمال نہیں کرنا۔
آپ نے لفظوں کو کاٹنا بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل کہ لکھتے ہوئے اگر کسی جگہ پر آپ لوگوں کو کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس لکھنا تھا پر لکھ بیٹھے، آپ نے اس کو ویسے کا ویسے رہنے دینا ہے. آپ نے قطعاً اس کو کراس نہیں کرنا. کراس کرنے کا مطلب ہوتا ہے آ بیل مجھے مار. جو ہی وہ پیج کو لٹتا ہے اس کے بعد اس نے دیکھا کہ یہاں پر کراس لگا ہوا ہے، وہ بھی اس کے اوپر کراس لگا دیتا ہے اور آپ کا نمبر کٹ جاتا ہے اور آپ کا امپریشن بھی بیڈ ہو جاتا ہے. تو سوال نمبر دوسرا جو سوال آپ نے کرنا ہے وہ سوال نمبر 8 کرنا ہے نئے صفحے سے. تو اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو آپ نے دیے گئے نثر پارے تلخیص میں دیے گئے نثر پارے کے الفاظ گن لینے ہیں کہ وہ کتنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا تلخیص شدہ الفاظ جو آپ کے ہیں وہ کتنے ہیں. ویسے اساتذہ کرام بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیا کرتے ہیں اور آپ کو اپنی ہیلپنگ بک سے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس بندے نے آپ کی پریکٹس کیسے کرائی ہے. لیکن اس نثر پارے کو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے کہ آپ نے 2 سے 3 بار اس نثر پارے کو پڑھنا ہوتا ہے. یہ اندیکھا نثر پارہ ہوتا ہے. خلاصے اور تلخیص میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خلاصہ آپ اپنے اسباق کا کیا کرتے ہیں، جس کو آپ پڑھتے ہیں، جس کو آپ جانتے ہیں، جس کا عنوان بھی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. لیکن تلخیص جو آپ نے کرنا ہوتی ہے وہ مکمل طور پر آپ لوگوں کا ان سین پیراگراف ہوتا ہے، ان سین نثر پارہ ہوتا ہے، اندیکھا نثر پارہ ہوتا ہے. اس کی آپ جو ہے نا پھر تلخیص کرتے ہیں. تلخیص کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگ یہ اپنا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کے جو ہے نا 3 سے 4 حصے کر لیتے ہیں. اس نثر پارے کے 3 سے 4 حصے کرنے کے بعد یعنی آپ اس کو رف عمل کی صورت میں لکھ لیتے ہیں اور اس کے پھر آپ نے حصے کر لیے. پھر ان حصوں کو آپ نے اپنا شارٹ کرنا ہے کہ ایک لمبا نثر ایک لمبا جملہ بولا گیا ہے، آپ نے اس کو شارٹ کر کے لکھنا ہے. جو میں نے ادھر ایک فارمولا بھی آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے کہ 1/3 کا. مثال کے طور پر اگر آپ کا دیا گیا نثر پارہ 100 الفاظ پر مشتمل ہے تو آپ نے جو اس کی سلیس کرنی ہے وہ نیئر اباؤٹ 33 نیئر اباؤٹ جو ہے نا 32 31 یا پھر 35 تک الفاظ ہونے چاہیے. وہ آپ کی تلخیص ہوگی. اور تلخیص کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ تشبیہات استعارے جو دیے گئے ہوتے ہیں آپ نے ان کو سکپ کر دینا ہے. اور یہ عنوان آپ نے ایک نہیں ایک سے زیادہ لکھنا ہے. اور یہ جو آپ کی تلخیص ہے یہ بھی اس انداز سے آپ نے کرنی ہے کہ آپ کا جو متن ہے نثر پارے کا وہ مس بھی نہ ہو، یعنی کہ وہ زائل بھی نہ ہو، لیکن ان شارٹ کر دیا جائے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک دن آپ جو ہے نا کالج نہیں گئے کسی وجہ سے، تو اگلے دن جب آپ کالج میں جاتے ہیں تو آپ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ یار کل ہم نے اپنا پروفیسر صاحب نے لیکچر صاحب نے استاد صاحب نے کیا پڑھایا تھا. تو وہ بچہ ان شارٹ 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ کو کل کے سارے لیکچر کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ استاد صاحب نے یہ پڑھایا تھا. تو یہ جو اس کا بتانے کا طریقہ کار ہے یہ تلخیص ہے. اور پھر اس کے بعد یہ صفحہ جتنا ہو چکا ہوگا اس کے بعد آپ نے اگلے صفحے پر سوال نمبر 7 کرنا ہے جو کہ درخواست کا طریقہ کار اگرچہ آپ لوگ پہلے بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ایک چیز آپ لوگوں کے ذہن میں رہے. سب سے پہلے آپ لکھیں گے باخدمت جناب پرنسپل. اگر پرنسپل صاحب کے نام لکھی جا رہی ہے تو باخدمت جناب پرنسپل، اس کے بعد کاما. اگر آپ یہ کاما نہیں لگائیں گے تو آپ کا ایک نمبر کٹ جائے گا. ویسے گورنمنٹ کالج کے بعد بھی کاما لگایا جاتا ہے. اگر آپ نہیں لگاتے تو یہ کاما نہ لگانا برداشت ہوتا ہے، لیکن یہ کاما نہ لگانا آپ کا نمبر کٹ جائے گا. اس کے بعد آپ نے اس سے نیچے والی لائن آپ لوگوں نے چھوڑ دینی ہے. اور اس کے بعد نیچے والی لائن سے لکھنا ہے عنوان. جو آپ کی درخواست ہے آپ اس کا عنوان لکھیں گے اور اس سے نیچے والی لائن کو آپ لوگ چھوڑیں گے. مارکر کے ساتھ اگر آپ اس کو لکھیں تو زیادہ خوبصورت رہے گا. لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ نے ٹائم کو ضرور مینیج کرنا ہے. اس کے بعد جناب عالی لکھیں گے. اس کے اوپر ایک عموماً کی بکس وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے یا بعض اوقات آپ کو میٹرک میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے، یہ جو لام چھوٹی لی ہے اس کے اوپر سم ٹائم آپ کو ایک کھڑی زبر لگی ہوئی معلوم ہوتی ہے. میں کھڑی زبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس علاقے سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں وہاں اس کو یوں ہی بچوں کو سمجھانے کے لیے کھڑی زبر کا کہا جاتا ہے. تو یہ آپ نے نہیں لگانی. یہ جناب اعلیٰ نہیں ہوتا، یہ جناب عالی ہوتا ہے. اس کے بعد گزارش ہے سے آپ اپنی درخواست سٹارٹ کریں گے. یہ درخواست جو ہوتی ہے یہاں سے اینڈ تک آپ ایک صفحے کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر میکسیمم اگر آپ لکھنا چاہیں تو پھر اس کو 2 صفحات پر لے جائیے گا. اس کو 1.5 صفحے کے اوپر نہیں لکھنا، ورنہ پھر آپ کا وہی سیکوینس جو میں کہہ رہا تھا کہ ہر سوال کو نئے صفحے سے شروع کرنا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا.
اس کے بعد مکالمے پہ آ جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں, رموز اوقاف ایف ایس سی میں ایک جو ہے نا کویسچن ہے, اس کویسچن کے اندر جس کو سیکنڈ ایئر میں شامل کیا گیا ہے. اچھا, منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ ایک لمبے عرصے سے پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ بات چلی آ رہی ہے کہ رموز اوقاف جو ہے نا سیکنڈ ایئر میں پڑھایا جاتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ ایئر میں وہ اتنا زیادہ فروٹفل نہیں ہوتا, اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا. اگر اس کو فرسٹ ایئر میں شامل کر لیا جائے تو کیونکہ مکالمے کے اندر سارا رموز اوقاف کا ہی استعمال ہوتا ہے, بچہ یہاں سے پریکٹس کر کے آگے اچھے طریقے سے جو ہے نا اردو کی خدمت کر سکتا ہے. مگر ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو صرف بات ہی کر سکتے ہیں. منسٹری آف ایجوکیشن کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آیا کہ اس کویسچن کو 5 نمبر کے کویسچن کو انہوں نے سیکنڈ ایئر میں شامل کر کے فرسٹ ایئر والے بچوں کا نقصان کیا ہے. فرسٹ ایئر میں اگر اس کو شامل کیا جاتا تو مکالمے کے اندر بچوں کو سمجھاتے ہوئے بہتر اس کا فائدہ لیا جا سکتا تھا. تو ایک اور بات بھی آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب آپ لکھتے ہیں السلام علیکم تو آپ یہ لام جو ہے نا اٹیچ نہیں کرتے بچے. اگر اس لام کو اٹیچ نہ کیا جائے تو یہ ایک غلطی تصور کی جاتی ہے, اور آپ نے اس غلطی سے بچنا ہے, لام کو اٹیچ کرنا ہے. اور اس کے بعد وعلیکم السلام, یہاں پر بھی آپ نے لام کو اٹیچ کرنا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر تو میں نے ندائیہ کی علامت لگائی ہے, یہاں پر نہیں لگائی, یہاں پر نہیں لگانی آپ نے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلال جب آیا تو اس نے سلام کیا, وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے کلاس فیلو کو اگر اس نے سلام کیا ہے تو اس کو اپنی طرف, اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرایا ہے. جب اس نے اس کی طرف دیکھا ہے تو سلام کرنے والا تو آلریڈی اس سے مخاطب ہوتا ہے, اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے, تو پھر یہ علامت نہیں لگانی. اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہاں ہو تم, کہاں ہو تم یار, تو یہاں پر آپ لوگ سوال نشان لگائیں گے. مکالمہ عموماً آپ لوگ یاد کر لیتے ہیں, بچے یاد بھی کراتے ہیں اور شاندار طریقے سے اس کو اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ علامتیں بھول جاتے ہیں. ان علامتوں کے بغیر مکالمے کی جو ورتھ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ بلال کے بعد میں نے رابطہ کی علامت لگائی ہے, 2 نقطے لگائے ہیں, ان کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے الفاظ ایسے لکھتے ہوئے ٹکراتے ہیں تو پھر آپ یوں کریں گے کہ ایک ایک لائن چھوڑ کر جو ہے نا ایک ایک ڈائلاگ بیان کرتے جائیں گے, اور ڈائلاگ میں کم از کم ڈائلاگ آپ کے 2 دوستوں کے درمیان جو ہوتے ہیں وہ اپنا ایک دوست کے 11 ہونے چاہیے, اور دونوں کو ملائیں تو 22 ہو جائیں, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 28, یعنی ایک دوست کے 14 اور دوسرے دوست کے بھی 14. اگر آپ کو اس حوالے سے بھی یاد نہ رہے تو پھر یہ کریں کہ آپ اپنا جو مکالمہ ہے وہ 3 صفحات پر کریں. باقی جو ان کی اپنا گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ اس کو شاندار طریقے سے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بات کو اینڈ کرنا بھی ہوتا ہے. عموماً بچوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بات کو شروع تو کر دیتے ہیں مگر اینڈ نہیں کر سکتے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات مکالمے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مکالمے میں جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک ایک لائن کا ڈائلاگ ہونا چاہیے, بچے کیا کرتے ہیں سم ٹائم یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ مکالمہ کر کے آئے لیکن ایک ایک ڈائلاگ سم ٹائم 3 4 لائنوں کا ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو الجھانا نہیں ہے, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے, ایک بندے کا جو ڈائلاگ ہے, ایک بندے کی جو گفتگو ہے وہ ایک ایک لائن پر ہونی چاہیے. یعنی آپ جو جملے بولے اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے مکالمے کے اندر وہ چھوٹے ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ سوال نمبر 2 پہ آ جائیں. سوال نمبر 2 یہ ہے اپنا شاعری کی تشریح کا, اشعار کی تشریح کا. تو اس میں الف جو ہوتا ہے وہ نظمیہ اشعار ہوتے ہیں, اور بے جز جو ہوتا ہے وہ غزلیہ اشعار ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ناظم کا عنوان لکھنا ہے اور رابطہ کی علامت لگا کے, یعنی 2 نقطے لگا کے, اس کے بعد آپ نے اس سے آگے لکھنا ہے. اس سے نیچے والی لائن بعد میں آپ نے چھوڑ دینی ہے. پھر آپ نے لکھنا ہے شاعر کا نام, بالکل اس کے سامنے لکھنا ہے, اور اس سے نیچے والی لائن کو چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے مفہوم کی ہیڈنگ ڈالنی ہے, اور مفہوم آپ نے 2 سے 3 لائنوں پر لکھنا ہے. ناظم کے اشعار کی ملا کے تشریح کرنی ہے. 2 شعر ہوں گے, ان کی ملا کے تشریح کرنی ہے آپ نے, اور مفہوم اس کا 3 لائنوں پر, اور اس کے بعد جو تشریح ہے وہ 3 سے 4 صفحات پر, یعنی یہاں سے 3 سے 4 صفحات پر, اس سے زیادہ ہرگز نہیں لے جانی. اور اس کے بعد آپ کا بے جز آتا ہے. بے جز کے اندر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے, اس شاعر کا نام ایک بار لکھنا ہے. آپ نے شعر نمبر 1 لکھا, آپ نے شاعر کا نام لکھا, آپ نے آگے لکھنے کے بعد نیچے والی لائن چھوڑ کے آپ نے مفہوم لکھنا ہے. مفہوم آپ نے 2 لائنوں پر لکھنا ہے. ایک شعر کا مفہوم 2 لائنوں پر لکھنا ہے, اور جو اس کی تشریح ہے یہاں سے لے کر 2 صفحات پر ہونی چاہیے. اور
ایک شعر کی تشریح مکمل ہونے کے بعد پھر آپ لکھیں گے شعر نمبر 2۔ شعر نمبر 2 لکھنے کے بعد شاعر کا نام نہیں لکھنا بلکہ مفہوم لکھنا ہے آپ نے۔ مفہوم لکھیں، مفہوم 2 لائنوں کو لکھنے کے بعد پھر 2 صفحات پر تشریح۔ اس کے بعد شعر نمبر ایسے ہی آپ نے شعر نمبر 3 لکھنا ہے۔ شعر نمبر 3 لکھنے کے بعد آپ نے 2 لائنوں پر مفہوم لکھنا ہے، نیچے والی لائن چھوڑ دینی ہے۔ اس کے بعد ایسے ہی 2 صفحات پر اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے نثر پارے کی تشریح کا، اگرچہ آپ کافی ٹائم سے اس کو سیکھتے اور سمجھتے تو آئے ہیں، لیکن دوبارہ یہاں پر اس کی تھوڑی سی ریکوائرمنٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ سبق کا عنوان لکھیں گے، اس کے سامنے لکھیں گے، نیچے والی لائن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد مصنف لکھیں گے۔ مصنف کے حوالے سے آپ نے اتنا محتاط ضرور رہنا ہے کہ میم سواد کا سرا، پھر نون کا سرا اور فے۔ بچے کیا کرتے ہیں، میم سواد تو بناتے ہیں، نون کو اٹیچ نہیں کرتے، نقطہ لگا دیتے ہیں، نون کا سرا نہیں بناتے، اس کو شوشہ بھی بولا جاتا ہے، وہ نہیں بناتے۔ یہ ایک ٹیکنیکل غلطی ہے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ آپ نے لکھا، اس کے بعد آپ نے اس سے نیچے والی لائن کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے والی لائن پہ لکھنا ہے سیاق و سباق، اور سیاق و سباق جو ہے یہ 8 سے 10 لائنوں پر لکھنا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد جب آپ کا سیاق و سباق لکھ لیا جائے تو نیچے والی لائن کو چھوڑ دینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور پھر تفصیلیہ کی علامت ڈالنی ہے۔ یہاں پر آپ نے رابطہ کی علامت ڈالی ہے، یہاں پر رابطہ کی علامت ڈالی ہے، یہاں پر رابطہ کی علامت ڈالی ہے، لیکن دیکھیں تشریح پر ایک اور علامت لگائی گئی ہے جس کو تفصیلیہ کی علامت کہتے ہیں۔ اس تفصیلیہ کی علامت کو لگانے کے بعد یہ جو اس کی تشریح ہے، ٹوٹل اس کی تشریح جو ہوگی اس سارے کو ملا کے 3 صفحات کے اوپر، یا پھر آپ زیادہ لکھنا چاہیں تو 4 صفحات کے اوپر آپ اس کی تشریح لکھیں گے۔ اس کے بعد آخری کویسچن آپ نے جو کرنا ہے حل، وہ خلاصے کا کرنا ہے۔ خلاصہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، تھوڑا سا ریز کر دیتا ہوں، جگہ کم پڑ گئی تو دوبارہ سے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ سوال نمبر 4 کر رہے تھے غالباً ہم، آپ لوگ یہ لکھیں گے خلاصہ، ادھر لکھیں گے آپ لوگ سبق کا عنوان۔ سبق کا عنوان نیچے والی لائن کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد مصنف کا نام، رابطہ کی علامت، اور اس سے نیچے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ ہاں اگر چاہو تو یہ لائن چھوڑ بھی سکتے ہو، اگر نہ چھوڑو تو ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے 1 سے بلکہ 1.5 سے 2 صفحات پر، 1.5 سے 2 صفحات پر خلاصہ کرنا ہے۔ خلاصے کے اندر کوئی اضافی مواد ایڈ نہیں کرنا، آپ نے ہرگز ایڈ نہیں کرنا۔ یہ بالکل جو ہے نا، جیسے میں ادھر تلخیص کی بات کر رہا تھا، تقریباً یہ ملتے جلتے چیزیں ہیں اور ان کے فارمولے بھی بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ سبق آپ کا پڑھا ہوا ہوتا ہے اور تلخیص جو ہوتی ہے وہ آپ کی انسین ہوتی ہے۔ آپ ایک نثر پارے کو غور سے پڑھتے ہیں، یہاں پر پڑھنے کے بعد اس کا عنوان خود تجویز کرتے ہیں، یہاں عنوان دیا گیا ہوتا ہے، سبق کو ڈیٹیل میں پڑھ کر آپ نے اس کا جو خلاصہ لکھنا ہوتا ہے وہ 1.5 سے 2 صفحات پر لکھنا ہے۔ 1.5 صفحے کے اوپر جو ہے نا بچے عموماً جو ہے نا ہیزیٹیٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ نے 2 صفحات پر لکھنا ہے، اس کو زیادہ طول نہیں دینی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات میری سمجھ آئی ہوگی، اور ان رولز کے مطابق اگر آپ اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کا ٹائم بھی مینیج ہوگا۔ ٹائم مینیج کرنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 20 نمبر کی معروضی کے لیے 20 منٹ ہوتے ہیں، اور باقی جو آپ کا 80 نمبر کا پیپر ہے اس کے لیے بچتے ہیں آپ لوگوں کے پاس 2 گھنٹے 40 منٹ۔ اور اگر آپ لوگ جو ہے نا اپنے استاد، اپنے پروفیسر صاحب کے مشورے کو مد نظر رکھ کر پیپر کریں گے تو آپ کا ٹائم بھی مینیج ہوگا، آپ کے نمبر بھی نہیں کٹیں گے، اور آپ اپنے مقاصد کو پانے میں جو ہے نا بہت ہی زیادہ آسانی محسوس کریں گے۔ اگر آپ لوگ فرسٹ ایئر میں بہترین پرفارم نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ رولز کو فالو نہیں کرتے، اور فرسٹ ایئر میں اگر کسی بچے کے نمبر کم آ جائیں تو وہ اپنی منزل کو آسانی سے نہیں پا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر برڈن بڑھ جاتا ہے، اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔
کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، ہیزیٹیٹ بالکل نہ ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، ایک نہیں 10 بار اپنے اساتذہ کرام سے پوچھیں، اور یہ اساتذہ کرام کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بجائے اس کے کہ غصہ کیا جائے، بہتر یہی ہے کہ بچے کو احسن سے احسن طریقے سے سمجھایا جائے، کیونکہ آپ قوم کا مستقبل ہیں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور جس قوم کے نوجوان تعلیم کی دنیا سے آؤٹ ہوتے ہیں وہ ملک دشواریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیوچر کو بھی جو ہے نا برائٹ کریں گے، اور پاکستان کی بقا و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ مسائل ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن ان مسائل کا حل جو بہترین حل ہوتا ہے وہ آپ نوجوانوں کی تعلیم کے ساتھ جڑے رہنا ہی ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔